اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ پچھلے چند مہینوں سے جس وبائی بیماری نے ہمیں گھیر لیا ہے تو ہم اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، جس سے زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا ہے اور وہی تعلیم جو ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ تو اس کی کچھ حد تک اس کی تلافی کرنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے آڈیو ویژول لیکچر لے کر آیا ہوں، جو کہ جماعت چہارم سے منسلک ہے۔ تو ہمارا جو آج کا موضوع رہے گا وہ ہے بری صحبت، یعنی ہمارا جو آج کا موضوع ہے یہ جماعت چہارم مضمون اردو سے منسلک ہے، تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے بری صحبت۔ تو یہاں پہ میں تمام بچوں کو یہ کہنے کی کوشش کروں گا کہ وہ ویڈیو کو کچھ دیر پاز کریں اور اس کے بعد وہ اپنی اپنی کتابیں نکالیں۔ امید ہے کہ آپ نے اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھی ہوں گی، تو میں پہلے بلند خوانی کرنے کی کوشش کروں گا، تو سبھی بچے اپنی کتاب کی اور دیکھیں گے۔ جس طرح انسان اپنے بزرگوں کی نصیحت نہ مان کر ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، اسی طرح ایک اچھا انسان بھی برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی باغ میں چنار کا ایک درخت تھا، اس پر کچھ ہنس بھی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان ہنس کو ایک کوے سے گہری دوستی تھی، دوسرے ہنس اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بزرگ ہنس ہمیشہ نوجوان ہنس کو سمجھاتے تھے کہ کوا تمہاری دوستی کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ شرارتیں کرتا ہے، لہذا تمہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن نوجوان ہنس نے ایک نہ سنی، وہ دن رات اسی کوے کے ساتھ اڑتا پھرتا اور کھاتا پیتا رہتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک شکاری تھک ہار کر اس درخت کے نیچے لیٹ کر سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سورج ڈلنے کی وجہ سے شکاری کے منہ پر دھوپ آ گئی۔ نوجوان ہنس بہت رحم دل تھا، اسے شکاری پر رحم آیا۔ اس نے اپنے پنکھ پھیلا کر شکاری کے منہ پر سایہ کر دیا، لیکن تبھی کوے کو ایک شرارت سوجی اور وہ شکاری کے منہ پر بیٹ کر کے اڑ گیا۔ ہنس نے اچانک کوے کو اڑتا ہوا تو دیکھا، لیکن اس کی یہ حرکت نہیں دیکھ سکا۔ منہ پر بیٹ گرتے ہی شکاری جاگ اٹھا، اسے بہت غصہ آیا۔ اوپر نظر ڈالی تو ہنس کو پر پھیلائے دیکھا۔ وہ سمجھا کہ ضرور اسی ہنس نے بیٹ ڈال کر میرے منہ کو پلید کیا اور مجھے نیند سے جگایا ہے۔ غصے میں اس نے ہنس کو گولی ماری اور وہ بیچارہ زمین پر گر گیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ باقی ہنس افسوس کرنے لگے۔ ایک بزرگ ہنس نے کہا کہ اس کو شکاری نے نہیں بلکہ نصیحت پر عمل نہ کرنے اور بری صحبت اختیار کرنے نے مارا۔ لہذا پیارے بچوں، ہمیشہ بری صحبت سے بچے رہو اور برے لوگوں سے دوستی مت رکھو۔ دیکھو بچوں، جس طرح ایک انسان بزرگوں کی نصیحت نہ مان کر ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، یعنی ایک انسان جو ہوتا ہے اگر وہ اپنے بزرگوں کی نصیحت مانتا ہے تو اس سے اس کو ہمیشہ فائدہ ملتا ہے، لیکن اگر ایک انسان اپنے بزرگوں کی نصیحت نہیں مانتا ہے تو اس کو ہمیشہ گھاٹا اٹھانا پڑتا ہے، اس کو ہمیشہ خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، یا اس کو ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اچھا انسان بھی برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، یعنی ایک اچھا انسان بھی اگر ہو لیکن اگر اس کا میل جوڑ برے انسانوں سے ہو تو اس کو بھی ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی باغ میں چنار کا ایک درخت تھا، اس پر کچھ ہنس بھی رہتے تھے۔ اس میں سے ایک نوجوان ہنس کو ایک کوے سے گہری دوستی تھی، دوسرے ہنس اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بزرگ ہنس ہمیشہ نوجوان ہنس کو سمجھاتے تھے کہ کوا تمہاری دوستی کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ شرارتیں کرتا ہے، لہذا تمہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ تو پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی باغ میں ایک چنار کا درخت تھا، تو اس درخت پر کچھ ہنس رہتے تھے۔ تو ان میں سے ایک نوجوان ہنس جو تھا اس کو کوے کے ساتھ گہری دوستی تھی، یعنی پکی دوستی تھی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہنس یہ ایک قسم کی بطخ ہوتی ہے بیٹا، اس کو ہم ہنس کہتے ہیں۔ تو چونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نے پہلے ہی کچھ نئے الفاظ یہاں پہ بورڈ پر لکھ کے رکھے ہیں اور میں ان کا معنی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا۔ تو ہنس اور کوے میں جو گہری دوستی تھی
لیکن اس بات کو جو بزرگ یا جو باقی ہنس جو تھے وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بزرگ ہنس ہمیشہ نوجوان ہنس کو سمجھاتے تھے کہ کوے سے دوستی رکھنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ کوا جو تھا وہ شرارتی تھا۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، شرارتی کا مطلب ہے یعنی برائی، یعنی فتنہ فساد، یعنی ہمیشہ کوا جو ہے وہ فتنہ فساد برپا کر دیتا تھا۔ تو اس طرح سے، لیکن اس کے باوجود نوجوان ہنس جو تھے انہوں نے ایک نہ سنی، وہ دن رات اسی کوے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور کھاتا پیتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک شکاری تھک ہار کر اس درخت کے نیچے لیٹ کر سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سورج ڈلنے کی وجہ سے شکاری کے منہ پر دھوپ آ گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شکاری جو ہے وہ تھک ہار کر اس درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ شکاری کا مطلب ہے، شکاری ہم کہتے ہیں صیاد کو، شکاری ہم صیاد کو کہتے ہیں، یا شکار کرنے والے کو، یا جس کو ہم شکار باز بھی کہہ سکتے ہیں، یا شکار پیشہ۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صیاد تھک ہار کر اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ تو سورج ڈلنے کو تھا، یعنی سورج غروب ہونے کو تھا۔ تو اس طرح سے سورج کی جو کرنیں ہیں وہ اس شکاری کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ نوجوان ہنس بہت رحم دل تھا، لیکن نوجوان ہنس جو تھا وہ بہت رحم دل تھا۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے رحم دل۔ رحم دل لفظ جو ہے بیٹا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ رحم دل لفظ جو ہے یہ صفت ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہنس جو تھا تو یہ رحم دل تھا، اسے شکاری پر رحم آیا، اس نے اپنے پنکھ پھیلا کر شکاری کے منہ پر سایہ کر دیا، لیکن تبھی کوے کو ایک شرارت سوجی اور وہ شکاری کے منہ پر بیٹ کر کے اڑ گیا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے رحم کرتے ہوئے اپنے پنکھ مینس یعنی پر، یا جس کو ہم بازو بھی کہہ سکتے ہیں، اس نے اپنے پنکھ پھیلائے اور شکاری کے منہ پر سایہ کر دیا، لیکن تب بھی ایسا ہوا کہ کوا جو تھا اس کو ایک شرارت سوجی، یعنی اس نے ایسا کیا کہ اس نے اس شکاری کے منہ پر بیٹ کر دیا اور وہاں سے اڑ گیا۔ بیٹ ہم کہتے ہیں، بیٹ پرندوں کا جو پاکخانہ ہوتا ہے اس کو ہم بیٹ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے کوے نے بیٹ کر شکاری کے منہ پہ بیٹ کیا اور وہاں سے وہ اڑ گیا۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہنس نے اچانک کوے کو اڑتا ہوا تو دیکھا، لیکن اس کی یہ حرکت نہیں دیکھ سکا۔ منہ پر بیٹ گرتے ہی شکاری جاگ اٹھا، یعنی جب اس شکاری کے منہ پر یہ بیٹ گر گئی تو وہ اچانک جاگ گیا، اور اس نے یہ حرکت کوے کو کرتے ہوئے نہیں پایا، بلکہ اس نے اتنا دیکھا کہ کوا وہاں سے بھاگ گیا، یعنی اس نے کوے کو بھاگتے ہوئے وہاں سے دیکھا، لیکن منہ پر بیٹ گرتے ہی شکاری جاگ اٹھا۔ اسے بہت غصہ آیا، اوپر نظر ڈالی تو ہنس کو پر پھیلائے دے گا۔ جب وہ جاگ گیا تو اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ہنس جو تھا وہ پر پھیلائے اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھا کہ ضرور اسی ہنس نے بیٹ ڈال کر میرے منہ کو پلید کیا اور مجھے نیند سے جگایا ہے۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ ضرور یہ اسی ہنس کی چال ہے، تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے منہ کو پلید جو ہے وہ اسی ہنس نے کیا۔ یہاں پہ پلید لفظ استعمال ہوا ہے، تو میں نے پہلے یہ لکھ کے رکھا ہے، پلید ہم ناپاک کو کہتے ہیں یا خراب، یعنی اس کا جو وہ منہ ناپاک کیا تھا، لیکن اس شکاری کو ایسا محسوس ہوا، اس کو ایسا لگا کہ جیسے اس نوجوان ہنس نے اس کے منہ کو خراب کیا ہو، ناپاک کیا ہو۔ غصے میں اس نے ہنس کو گولی ماری اور وہ بے چارہ زمین پر گر گیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تو ہنس غصے میں تو یہ جو شکاری جو تھا، صیاد جو تھا، وہ غصے میں آ گیا اور اس نے اس ہنس کو گولی ماری اور وہ بے چارہ تڑپ تڑپ کر زمین پر گر گیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تو باقی ہنس افسوس کرنے لگے، یعنی جو باقی اس کے جو دوست تھے، اس کے جو گروہ میں اس کے جو ساتھی تھے، وہ افسوس کرنے لگے، وہ رنج کرنے لگے، ان کو یہ پچھتاوا ہوا کہ ایسا کیا ہوا، یعنی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ ہنس نے کہا کہ اس کو شکاری نے نہیں بلکہ نصیحت پر عمل نہ کرنے اور بری صحبت اختیار کرنے نے مارا۔ تو ان میں سے ایک بزرگ ہنس جو تھا اس نے کہا کہ اصل میں اس کو شکاری نے نہیں مارا، بلکہ اس کو نصیحت پر عمل نہ کرنے اور بری صحبت
इख्तियार करने ने मारा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें हमेशा बुरी सोबत से बचे रहना चाहिए और बुरे लोगों से दोस्ती नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से हमने इस कहानी में ये पढ़ा कि एक हनस ने एक शरारती कौवे से दोस्ती रखी हुई थी, तो उसको उसकी वजह से जान गंवानी पड़ी। तो इस तरह से अगर हम भी अपनी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान को दोस्त बनाएंगे जो हमारी दोस्ती के लायक न हो, जो बदचलन हो, यानी जो बुरा हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमें बुरे लोगों से सोहबत नहीं रखनी चाहिए। तो क्योंकि इससे इंसान को हमेशा नुकसान उठाना पड़ सकेगा। तो बच्चों, ये आज हमने सबक पढ़ा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो इस लेसन के हवाले से जो बाकी असाइनमेंट जो है वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे जो है वो अच्छी तरह से घर में सबक पढ़ेंगे और जो कुछ मैंने पढ़ाया तो आप वो अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अगर जहाँ कहीं भी कोई कमी रह गई होगी तो सभी बच्चों के पास मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, तो आप कांटेक्ट भी मेरे साथ कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही, तो इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर मिलेंगे।